الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے کہ آج ہندوستان سے آئے ہوئے دو مشہور عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، جن میں سے پہلے جناب مولانا طالب رحمانی صاحب ہیں، جن کی تقاریر ہم جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور دیگر ذرائع سے سنا کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان دوسرے عالم دین جناب مطیع الرحمان صاحب موجود ہیں، جو جامعہ امام بخاری کی تعمیر کے سلسلے میں لگاتار مشغول رہ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی کوششوں سے، ان کے والد کے کوششوں سے ماشاءاللہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی جو ہے انشاءاللہ بہار کے کشن گنج میں وجود میں آنے والا ہے، ابھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے ان کا پریپریشن ہے، جس طرح سے ان کی کوششیں ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بہار میں ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا یونیورسٹی اور ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ وجود میں آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں اور ہم تمام لوگ ان سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کا بہار انجمن مدینہ منورہ چیپٹر کی طرف سے ان کو فل سپورٹ رہے گا، جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے، اور جو ہم سے بن پڑے گا انشاءاللہ الرحمن ہم اس یونیورسٹی کے اور اس ہاسپٹل کے بننے میں ہم لوگ اپنا تعاون ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں بلا کسی تاخیر کے جناب طالب رحمانی صاحب کو آپ کے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اور چند دیری سے ہی، بہت کم وقت کی ملاقات ہے، تو ان کم وقت کے ملاقات میں آئیں اور ہم لوگوں کو کچھ ایسی نصیحت دے کے جائیں جن پہ ہم عمل کریں، اور جس کے ذریعے جو ہے ہمارا آخرت جو ہے وہ تابناک ہو سکے انشاءاللہ الرحمن۔ جناب طالب رحمانی صاحب، آپ تشریف لائیں، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہماری حیثیت آخرت میں رزلٹ پانے والے کسان کی طرح ہے۔ آخرت کی کھیتی یہ دنیا ہے، تو دنیا کی قدر کرتے ہوئے اپنی آخرت کو اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی آخرت کو بہتر بنانے کی تمنا، فکر، تگودو، کوشش اور یہی زندگی کا مشن بنانا، یہ ہماری پیدائشی ذمہ داری ہے، یہ ہماری پیدائشی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، مسلمان کا کوئی کام آخرت کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ہے تو وہ چنگیزی ہے، فرعونیت ہے، دہریت ہے، اسلام اور مسلمانیت قطعا نہیں ہے۔ یہ بالکل ذہن سے نکال دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور کشتی بنی اور کشتی پہ سوار ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا پڑھی، کتنی پیاری دعا۔ اب دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ یہاں تک تو تعلق کشتی سے ہے اس دعا کا، کہ شروع اللہ کے نام سے، جس کے نام پہ کشتی چلے گی اور کشتی رکے گی، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کیا فرما رہے؟ ان ربی لغفور الرحیم، یعنی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ہمیں اس دن بھی بچائیں گے جس دن آخرت کا ہوگا۔ چڑھ کشتی پہ رہے ہیں، نظر آخرت پہ، بچ رہے ہیں تو تدبیر بچنے کی کیا ہے؟ طوفان سے بچنے کی تدبیر ہے، مگر دعا میں آخرت کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ کھانا کھایا، اتنا لذیذ کھانا، اللہ جزائے خیر دے شاہین بھائی کو، لیکن دعا کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے مغفرت فرما۔ تو مسلمان کی زندگی
تجارت میں ہے، صنعت میں ہے، حرفت میں ہے، سیاست میں ہے، میں آپ کو صاف لفظوں میں کہہ کر جاتا ہوں کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، شاید میری بات کچھ کمزور ہو گئی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، میں ذرا اس کو اور واضح کر دوں، اولیاء بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کاروبار چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوکری پیشہ ملازمت، میں کہتا ہوں وزارت سیاست وکالت چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے دنیا کے تنکے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی اپنے چیمبر میں بیٹھ کر ایک جج عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے خالی اتنا سوچ لے کہ آج میں بندوں کا فیصلہ کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا جب خدا میرا فیصلہ کرے گا، تو اس پر جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کی یقین کا غلبہ ہوگا، اس غلبے میں جو وقت گزرے گا وہ وقت اسے ولایت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچا دے گا۔ جب اللہ تعالی ہمیں خزانہ عطا فرمائے اور ہم خزانوں کے ذمہ دار بنائے جائیں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں اور دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں خزانوں کا مالک نہیں، اس کا امین ہوں، مجھے ایک پائی کا حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے، ہمیں اختیار عطا فرمائے، تو یہ بات خیال میں رہے کہ ہم بندوں کے خدا، ہم خدا کے بندے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ مسلمان دنیا کے جس کونے میں چاہے رہے، شریعت و سنت صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزگی، تقوی و طہارت کے ساتھ، اگر یہ انسان پہاڑ کی چوٹی پہ رہے، یہ مسلمان سمندر کے جزیرے اور آئی لینڈ پہ رہے، یا کسی جنگل میں کسی ہاتھی کے پیٹھ پر رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے، شریعت و سنت پر رہے، تو اس اندھیرے گھنے جنگل میں جانوروں کے بیچ میں بھی یہ اللہ کا ولی ہوگا اور محبوب ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان مدینے جیسے مقدس جگہ میں رہ کر شریعت و سنت کے بغیر زندگی گزارے تو یہ مردود ہو جائے گا۔ بے شک، بے شک، بالکل۔ تو محبوبیت کا تعلق مقام سے نہیں ہے، محبوبیت کا تعلق اپنے دل کے اللہ کے تعلق اور احساسات سے ہے۔ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح ہے۔ ہمارے جسم بڑے توانا ہیں، ہم اس کے علاج کی بڑی فکریں کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی دوائیں کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں کہ ہمارا جسم فربا رہے، تر و تازہ رہے، اچھا رہے، رہنا بھی چاہیے۔ لیکن کبھی سوچا کہ جسم تو سواری ہے، سوار کون ہے؟ سوار روح ہے۔ اصل مقصود روح ہے، اگر روح نہ پیدا کی جاتی تو جسم نہ پیدا کی جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ ایک آدمی کے پورے جسم، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین آمین۔ میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی اسپتال میں ڈیپ کومے میں چلا گیا اور اس کے جسم کا کوئی عضو درست نہیں ہے، اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، اس کے کان، ناک، ساری چیزیں، ملٹیپل آرگن فیل ہو چکے ہیں، لائف سپورٹنگ مشین پر وہ زندہ ہے، ہم اسے قبر کیوں نہیں پہنچاتے؟ اس لیے کہ سواری پر سوار ابھی باقی ہے، سواری پر سوار ابھی باقی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہٹا کٹھا ہے، صحیح سلامت ہے، روح نکل گئی ہے، ہم اسے گھر پہ رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ سوار نکل چکا ہے، اب سواری کو مٹی کے حوالے کر دو۔ تو جتنے جسم کی پرواہ کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ اپنی روح کی پرواہ کریں۔ جسم کی غذا روٹی بریانی ہے اور روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جسم کی بیماریاں آدمی کو قبر تک پہنچاتی ہے، روح کی بیماریاں آدمی کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ جسم کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں ایمان لیوا ہوتی ہیں۔ ہم جہاں رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنی کمائی کو اس نیت سے کمائے کہ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں شفافیت ہو، اس میں اللہ کی یاد ہو۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر، مگر آپ کی تجارت نے آپ کو تہجد سے نہیں روکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں بلینئر تھے، بلکہ ٹریلینئر کہہ دیجئے، ان سے بڑا بزنس مین دنیا میں نہ ایلن مسک ہے، نہ امیزون ہے۔ دنیا کے سارے بزنس مین کو اگر آپ ایک جگہ جمع کر لیں گے تو وہ پبلک شیئر کی پراپرٹی پر
دھنا سیٹھ بنا ہوا ہے، ان کے ابا کی پراپرٹی نہیں ہے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پراپرٹی اون تھی. آپ کا کیپٹل اپنا پرسنل تھا، اور عالم یہ تھا کہ اونٹ پہ لدے ہوئے ہیں سونے اور سامان تجارت. پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کہتی ہے یہ اونٹ کا قافلہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کا قافلہ ہے. کہا اس کی آخری اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ یہ قاہرہ سے چل رہا ہے. اللہ آپ سوچیے کہ اتنی بڑی کیپٹل، آپ کیلکولیشن کر لیجئے، آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا. مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی کیپٹل، اتنی دولت، اتنا مال، اتنی پھیلی ہوئی تجارت نے آپ کو عشرے مبشرہ ٹاپ 10 سے نیچے آنے نہیں دیا. آپ کے بزنس سے آپ کو تہجد سے نہیں روکا، آپ کے بزنس میں سنت پر چلنے سے نہیں روکا، آپ کے بزنس اور تجارت میں دین پر مر مٹنے سے نہیں روکا. آخر ہماری تجارت کتنی پاورفل ہے جو ہمیں نمازوں سے روک لیتی ہے، ہمیں دین پر سے روک لیتی ہے، سچائیوں سے روک لیتی ہے، صداقت سے روک لیتی ہے. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ آج کے زمانے کی مجبوریاں ہیں. کوئی مجبوری نہیں، ذہن کی مجبوریاں ہوتی ہے. اور آدمی ذہنی جب غلام بن جاتا ہے تو وہ فضولیات کے پیچھے چل پڑتا ہے. ہم ہر جگہ یہ فراخ دلی کے ساتھ کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور شریعت و سنت ہی ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور جس طرح سمندر میں تیرنے والے لوگ پانی کے اوپر رہتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں نیچے جاؤں گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح ہمیں بھی دنیا کے اوپر رہنا چاہیے. اگر بہت اندر چلے گئے تو ایمان کی سلامتی کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی محبوبیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے آل و اولاد، اہل و عیال اور ہم سب کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین اور اس دیار کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ یہاں خوب برکت عطا فرمائے. اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں ادب کے ساتھ رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں آپ سب پر. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر جناب شیخ طالب رحمانی صاحب. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے. اللہ ہم تمام لوگوں کو آپ کے دیے ہوئے مشورے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں اس مقدس زمین پہ بلایا ہے تو آپ کا آنا اللہ قبول کرے انشاءاللہ الرحمن. آپ کی تمام عبادتوں کو قبول کرے اور آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ اسے بھی قبول کرے. اور ہم تمام اہل بہار انجمن مدینہ منورہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. جناب محمد شاہین صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جناب فیروز احمد صاحب کا جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جناب ناصر ظفر صاحب، اور میرے تمام دوست، ان تمام لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی کوششوں سے اتنے شارٹ پیریڈ پہ ایک اچھے جو ہے محفل کا انعقاد ہو سکا. میرے اللہ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.